Immanuel Kant and sociableness. Sociableness refers to an individual's capacity of dealing and meeting other individuals in a society. Sociableness is defined as being fond of company of others. When we talk of school going children, جب ہم اسکول جاتے ہوئے بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس عمر میں انہیں جو شوق ہے دوسروں کی کمپنی کا، دوسرے بچوں سے ملنے جلنے کا، اسے ہم سوشبلنس کا نام دیتے ہیں۔ اب سوشبلنس کی اہمیت ایجوکیشن کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ اس بات سے آیا ہے کہ ایجوکیشن اور دا پروسیس آف ایجوکیشن ٹیکس پلیس نمبر ون ود ان اے سوسائٹی. Number two, it is also meant for the social good, for the good of others in a society. And number three, it is a process which has a development aspect regarding the society. So, ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ sociableness ایک important factor ہے ایجوکیشن میں اور بچوں کی ڈیولپمنٹ میں. How? Let's see. Now, according to Immanuel Kant, it is very important factor in building a child's character. So there is a need of sociableness, اور sociableness ایک اور ستون ہے ایک بچے کے کردار کی اور شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں. sociableness اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی بچہ اپنے بہت سے خوبصورت اور ایجوکیٹو لمحات سے محروم ہو سکتا ہے. کس طرح کہ اگر ایک بچہ اپنے ساتھ ہونے والے کلاس روم میں دوسرے بچوں سے آشنا نہیں ہے، وہ دوسرے انڈیویجول سے ملتا جلتا نہیں ہے، وہ کسی گیمز میں حصہ نہیں لیتا، وہ کسی کھیل میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کی شخصیت ادھوری رہ جائے گی. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیریکٹر بلڈنگ کا، جس میں آپ اچھے اور برے، نیکی اور برائی اور مختلف چیزوں کے تضادات دیکھتے ہوئے اپنے لیے بہترین چیز کو چوز کرتے ہیں. اور یہ چوز کرنے کا جو مرحلہ ہے یہ سوشیبلنس کے ساتھ بہت گہرائی سے لنکڈ ہے. Now, sociableness can be taught in a classroom by enabling and encouraging the child to form friendships with other children. Immanuel Kant یہ کہتے ہیں کہ sociableness کو بہت آسانی سے ایک کلاس روم کے اندر انکریج کیا جا سکتا ہے، جس میں بچے کو دوسرے بچوں سے بولنے، کھیلنے اور تعلقات رکھنے اور پیدا کرنے کے اوپر آمادہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بچے ایک خوبصورت ذہن کے مالک ہیں اور انہیں اچھائی اور اچھی چیزیں تلاش کرنے کی ان میں ایک نیچرل ٹینڈنسی موجود ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم کلاس روم میں یہ بات انہیں سکھائیں کہ انہیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے، دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل کو بھی شیئر کرنا ہے، تو اس سے وہ ایک جامع انڈیویجول بن کر بڑے ہو سکتے ہیں. Teacher must not show preferential treatment to any one child as it would cause jealousy and hinder friendship. اب یہاں استاد کے رول کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ استاد کو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو، کسی ایک بچے کو زیادہ اہمیت نہ دیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر یہ جیلسی یعنی حسد کو ڈیولپ کرے گی یہ بات، اور ان کی دوستی میں، فرینڈشپ میں اور سوشبلنس کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک نیگیٹو کردار ادا کرے گی. سو استاد کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کس وقت وہ بچوں کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی ایک پازیٹیو سوشبلنس ان کے اندر ڈیولپ ہو سکے.